اب آپ یہ دیکھیں کہ سویڈن نے قرآن حکیم کو آگ لگائی معاذ اللہ، اور انہوں نے ہم نے ملکی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی ریلیاں نکالی۔ ملکی سطح پر احتجاج کیے گئے، ان کے سفارت خانوں کے سامنے احتجاج کیے گئے، ان کے سفیروں کو بلا کر احتجاج کیا گیا، بعد نے ان کے سفیروں کو ملک بدر کیا۔ لیکن کبھی سوچا، سویڈن سے تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسی اظہار رائے کی آزادی مت دو جس سے مسلمان کے جذبات بھڑکیں، لیکن تم نے اپنے ملک میں اسلامی ریاست میں جامع القرآن کے بارے میں جو کچھ کہا، وہ گلی گلی میں، یعنی قرآن کی حرمت پر تو آپ ریلیاں نکالتے ہیں، اور جس شخص نے آپ کو یہ قرآن 2 جلدوں میں جمع کر کے دیا، تمہاری اپنی ریاست میں اسے گالیاں دی گئی۔ کیا سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے کان اور آنکھیں نہیں ہیں؟ جس اقوام متحدہ سے تم مطالبہ کرتے ہو کہ ایسی آزادی رائے پر پابندی لگائی جائے جو مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکاتی ہے، تو کیا تم نے اپنے ملک کے اندر ایسی آزادی رائے کے اظہار پر کیا پابندی لگائی ہے؟ اگر وہاں سویڈن میں اگر قرآن کے اوراق سرکاری سیکورٹی میں جلائے جاتے ہیں، تو تمہارے ہاں بھی سرکاری سیکورٹی کے اندر جامع القرآن کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ کیا سمجھتے ہو جامع القرآن کا مرتبہ کم ہے؟ آخری حدیث بیان کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو چھوڑا ہجرت کرنے کے لیے، رسول اللہ پہلے بیت اللہ آئے اور بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے بیت اللہ، تو اللہ کا گھر ہے، تیرا بڑا احترام ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن یاد رکھ ایک مسلمان کی عزت تو اس سے بڑھ کر ہے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی ہم نے ان کے خلاف بھی ریلی نکالی؟ کبھی ہماری حکومت کو یہ خیال آیا کہ اظہار رائے کی اظہار کی آزادی کے نام پر اگر وہاں قرآن جلائے جاتے ہیں ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد ریاست نے آپ کو کہہ دیا، اس نے آپ کا منہ چڑھایا کہ ہمیں سبق مت دو اخلاق کا، پہلے اخلاق کا سبق خود تو سیکھ لو۔